احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور بے شمار درود و سلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ امہات المومنین ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شریک حیات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور آپ بنت خویلد ہیں۔ ایک بہت ہی بڑے تاجر، ایک بہت ہی امیر کبیر خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور جتنی زیادہ آپ امیر تھی اس سے کہیں زیادہ آپ سخاوت والی تھیں۔ آپ نے غریبوں یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، بہت ہی طیب خاتون تھی، پاک خاتون تھیں۔ آپ کے بارے میں آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے ہی آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی کہ آپ بہت ہی پاک باز خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بزنس مین وومن تھی، آپ نے اپنے والدین سے ملنے والی دولت اور اپنے سابقہ دو شوہروں کی، آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں اور دونوں مرتبہ بیوہ ہوئی۔ اس میں سے آپ کی اولاد بھی تھی، جس میں آپ کا بیٹا ہند اور بیٹی ہند شامل ہیں، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلیہ مبارک ہے وہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے ہند بنت خالہ نے جو ہے وہ بیان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ کی قد و قامت، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے وہ انداز بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل قریش میں ایک بہت ہی معتبر تھیں، آپ کا جو ہے وہ بزنس وہ بہت ہی اچھا تھا، تجارت تھی آپ کی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 800 اونٹوں کا کاروان آپ جو ہے یمن اور سیریا بھیجا کرتی تھیں، لیکن آپ کو اسی بزنس میں جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ دھوکہ ملا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک بہت ہی ایماندار جو شخص ہے اس کی ضرورت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں ایز اے بروکر کام کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو بڑی ہمشیرہ ہیں، حضرت خدیجہ کی بڑی جو ہمشیرہ ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ کے سامنے فرمایا کہ اس طرح محمد بن عبداللہ جو ہیں بہت ہی ایماندار، بہت ہی دیانتدار ہیں، اپنے کام سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان کو ہائر کرنا چاہا کہ وہ ان کا بزنس جو ہے جواب میں حضرت ابو طالب نے پہلے منع فرما دیا کہ وہ آپ کو مکہ سے باہر نہیں بیچ سکتے، لیکن حضرت خدیجہ کے بے حد اصرار پر حضرت ابو طالب جو ہیں وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے کارواں کی نمائندگی میں شام بھیجنے کا ارادہ فرما لیا۔ یہ آپ کی پہلی ایک تجارتی انٹریکشن تھی کہ آپ نے اپنے ایک ملازم میسرہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کی فالوئنگ میں جائے اور دیکھے کہ آپ کیسے کاروبار کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام میں گئے، وہاں پہ آپ نے ان کا جو مال ہے وہ بیش قیمتی داموں میں فروخت کروایا۔ آپ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیے بغیر ہی، بتوں کی قسمیں کھائے بغیر ہی وہ سامان بیچ کر آ گئے۔ آپ کے حسن اخلاق، آپ کے جو وے آف ٹریٹنگ تھا، اس سے میسرہ بے حد متاثر ہوا، اور اس نے واپس آ کر اپنی مالکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ اس طرح آپ بولتے ہیں، آپ جب بولتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت بات کر رہا ہے، آپ جب بھی چلتے ہیں تو بادل جو ہیں وہ آپ پہ سایہ کرتے جاتے ہیں۔ آپ کے حسن اخلاق کتنی تعریفیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متاثر ہوئی آپ سے۔ آپ نے اپنی بہن سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام نکاح آپ کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو طالب سے مشورے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کی پیشرفت قبول فرمائی۔ اللہ اللہ، بہت ہی خوبصورت ایک زندگی کا آغاز ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح کا خطبہ دیا، حضرت حمزہ نے آپ کے حق مہر میں کئی اونٹ جو ہیں وہ دیے۔ اللہ اللہ، ایک بہت ہی خوبصورت زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ایک بہت ہی مالدار خاتون، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی۔ انہوں نے جیسے ہی نکاح ہوا، انہوں نے اپنی تمام دولت آپ کے قدموں میں آ کے رکھ دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جاؤں، دنیا کا وہ سخی اللہ اللہ جس کے نام سے آج بھی سارے کھاتے ہیں، جس کا صدقہ کہ حضرت امام احمد رضا بریلوی حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دولت غریبوں میں بانٹ دی۔ اللہ اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، ہر موقع پر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت بڑھائی۔ جب وحی خدا کا نزول ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے اور آ کر کہا کہ مجھے چادر دو، تو آپ نے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح جبریل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو غریبوں کا احساس کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کو کھانا کھلانے والے ہیں، ان کو سہارا دینے والے ہیں، آپ اللہ کا حکم ہر ایک کو سنائیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی ہمت بڑھائی اور آپ پر پہلی مرتبہ ایمان لائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر
آپ کے نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ قابل تعریف ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اپنا مال، اپنی کہہ لیں کہ اولاد بھی، اپنی جائیداد بھی، اپنا زندگی تک آپ نے اسلام کے لیے دے دی۔ آقا علیہ السلام جب کبھی غار ثور میں جاتے، عبادت کرتے، بہت زیادہ دن وہاں گزارتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا بنا کر آپ کی طرف لے جاتی اور وہ کھانا آپ کی طرف لے کے جاتی۔ وہ عورت جس کے پاس 400 ملازم ہوا کرتے تھے، اس عورت نے آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کی۔ قربان جاؤں اس کی شان پہ، ہماری اس ماں کی شان پہ کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت وفاداری کا وہ رشتہ نبھایا۔ اللہ اللہ، آپ کھانا جب لے کے گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو نازل فرمایا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے حضرت خدیجہ کھانا بنا کر لے کے آ رہی ہیں اور اللہ ان پر سلام بھیج رہا ہے، اور میرا بھی ان کو سلام کہیے گا۔ جب آقا علیہ السلام نے خدیجہ کو بتایا تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میری طرف سے بھی ان پر سلامتی ہو۔ اللہ اللہ، کیا مقام، کیا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور جب شیب ابی طالب میں آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ رہیں، وہ سال آپ نے بہت ہی ہمت و صبر کے ساتھ گزارا، لیکن اس میں آپ کافی زیادہ علیل ہو گئیں، اور پھر آپ کا انتقال ہوا، جس کو آقا علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام بے حد رنجیدہ ہوئے آپ سے جدائی پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو آقا علیہ السلام آپ کا مزید ذکر کرتے۔ آقا علیہ السلام ہر وقت حضرت خدیجہ کے بارے میں ذکر کرتے رہتے، اور آپ فرماتے کہ وہ ایسی عورت ہے جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائی جب کسی نے مجھ پر ایمان لانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے آپ کو شان دی، عزت دی۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زندگی بسر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں حضرت خدیجہ پر بے حد رحمتیں کرے، اور ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بروز قیامت حضرت خدیجہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔